آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان شکایت لے کر حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجور کے باغ کے گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کا کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا ہے۔ میں اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنا کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا تو میں نے کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنا کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا قیمت لے لو۔ اس نوجوان نے دونوں صورتوں میں انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی لے لو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک ایسا عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی کہ جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا آدمی جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہوگا، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، مگر اس آدمی نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا وہ درخت مجھے ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ضرور ملے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی کیوں نہیں۔ مدینے کا ایسا کون سا آدمی ہے جو ابو درداء کے 600 کھجور کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک محل تعمیر ہے اور میٹھے پانی کا کنواں، اور باغ کے گرد کی دیوار اتنی خوبصورت ہے کہ دور سے ہی نمایاں نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تمہارے باغ کے اعلیٰ نسل کی کھجور کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے درخت کو میرے سارے باغ، محل اور کنویں اور خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس آدمی نے غیر یقینی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں ابو درداء کے 600 کھجوروں کا باغ مل جائے؟ معاملہ ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ابو درداء، اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے اپنا پورا باغ دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہے۔ انہوں نے تجھے جنت میں کھجور کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کی طرف لوٹے تو اپنی خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے پاس سے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ میں نے یہ 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل، کنواں سب بیچ دیا ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کتنے میں بیچا ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے کہ جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ تو اس کی بیوی خوشی سے چلانے لگی کہ اے ابو درداء، تو نے منافع کا سودا کیا ہے، اے ابو درداء، تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔